بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عصر کے بعد اس کلمے کو 3 بار پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری دور ہو جاتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، اگر آپ عصر کی نماز کے بعد اس کلمے کو 3 مرتبہ سچے دل سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ زندگی بھر کو بھی بیماری قریب نہیں آئے گی، چاہے وہ کوئی خطرناک مرض ہو، چاہے لا علاج ہو، چاہے وہ کینسر ہو، شوگر ہو یا پھر بلڈ پریشر ہو یا کسی بھی بیماری کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ان مختصر کلمے میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو مکمل تندرست کر دیا جاتا ہے اور پھر موت تک کوئی بیماری قریب بھی نہیں آتی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اور نماز عصر کے بعد صرف 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا یہ مانگنا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی سخت سے سخت بیماری ہو بھی ختم ہو جائے گی۔ ان کلمات کی تاثیر اس قدر زبردست ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اتنے چھوٹے الفاظ میں اتنی بڑی تاثیر کیسے ممکن ہے۔ یہ کلمات بہت ہی طاقتور، ان کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اور جسم سے ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ کلمات انسان کو نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دل کو سکون عطا کرتے ہیں اور روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی شفا کا حقدار بن جاتا ہے اور بیماری جو انسان کو برسوں سے تنگ کر رہی ہوتی ہے وہ چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ محترم عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں تکلیف ہونے لگی۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے مختلف علاج کروائے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آنکھوں کی تکلیف بڑھتی گئی اور حضرت عبد المطلب بے حد پریشان ہوئے کہ آخر کیا کریں، کیا طریقہ اپنایا جائے، کیونکہ ہر دوا اور علاج ناکام ہو چکے تھے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک جاننے والے نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اے سردار مکہ، فکر نہ کریں، مکہ مکرمہ کے قریب ایک بازار ہے اور اس بازار کے ساتھ ایک طبیب اور کا گھر ہے جو نہایت قابل اور دوا بھی دیتا ہے اور دم بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو بھی اس کے پاس جاتا ہے شفا پا لیتا ہے۔ ہم نے خود کئی مرتبہ اسے آزمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ سنا تو دل خوش ہو گیا اور فوراً نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اس طبیب یعنی راہب کے پاس روانہ ہو گئے۔ جب آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو وقت شام کا تھا، دروازہ بند تھا۔ حضرت عبد المطلب نے وہاں موجود لوگوں سے اس راہب کے بارے میں پوچھا تو سب سے بڑی تعریف کی اور کہا کہ راہب کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، جو بھی مریض اس کے پاس جاتا ہے دوا بھی ملتی ہے اور دم بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ تندرست ہو کر لوٹتا ہے۔ محترم عزیزو، حضرت عبد المطلب نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اب وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اپنے گھر پر ہیں، لیکن دروازہ اب نہیں کھلے گا کیونکہ وہ کئی دن کے لیے عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں اور دروازہ بند کر کے ایک مخصوص وقت تک باہر نہیں آتے۔ اس بار تو ابھی دروازہ بند ہوا ہے اور پتہ نہیں کب کھلے گا، بعض اوقات یا برسوں تک دروازہ بند ہی رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بڑے افسردہ ہوئے، دل میں سوال اٹھا کہ اب کیا جائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک اس مکان میں زلزلہ آ گیا، دیواریں ہلنے لگیں، چھت لرزنے لگی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ مکان گر جائے اور وہ راہب نیچے دب جائے۔ اسی خوف سے راہب فوراً باہر آیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو مکہ مکرمہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا کہ سردار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا یہ میرا پوتا بیمار ہے، انہوں نے آنکھوں میں تکلیف ہے، ہر علاج کیا لیکن آرام نہیں آیا، سنا ہے کہ آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی فرما کر دعا کریں اور دوا بھی کریں تاکہ میرے پوتے کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر ڈالی تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر وہ اندر گیا، غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا، خوشبو لگئی اور اپنے کمرے سے ایک پرانی آسمانی کتاب نکال کر لایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو غور سے دیکھنے لگا۔ کبھی کتاب کو دیکھتا، کبھی چہرے کو دیکھتا، کبھی نظر صحیفے پر ڈالے، کبھی نظر صحیفے پر ڈالے، کبھی واللیل کی زلفوں کو تکتا، یہاں تک کہ سارے
اور آگ کو بھی دیکھ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر سے پاؤں تک دیکھ لیا۔ پھر یکدم قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ محترم عزیزو، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا مگر راہب نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی معرفت سے پہچان لیا کہ یہی نبی وہ نبی ہیں جن کے آنے کی بشارت ہمیں دی گئی ہے۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اب اس کام کی طرف بھی توجہ دیں جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ راہب نے فرمایا، کون سا کام؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے پوتے کی آنکھوں کا علاج کریں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ اے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر میرے جیسے گناہگار کے پاس آئے ہیں، اپنے طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہیں، شفا دینے والے کو دوا مانگنے والے کے پاس لے کر آئے، مختار کو مجبور کے پاس لے کر آئے، نبی کو امتی کے پاس لے کر آئے۔ اے عبد المطلب، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا، اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر دب جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہے، اسی طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دیے جائے، اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ محترم عزیزو، حضرت عبد المطلب نے فرمایا، آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود ہی انہی کے پاس موجود ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا، سردار مکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کی آنکھیں مکمل مبارک اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے کبھی دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبد المطلب نے بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور، شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے مجھے سرکار کائنات کی زیارت کروائی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ راہب صاحب، آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا ہیں پڑھتے ہیں کہ جن میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا پڑا اور کہا، حضور، جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری، آپ کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ کسی بھی شخص کی اخلاق و کردار کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کی عادت کے ساتھ ساتھ اس کے لباس اور اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کسی طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمران ضرور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نہایت متواضع تھے۔ آپ کی خوراک اتنی کم اور سادہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کبھی گوشت اور روٹی کا کھانا صبح شام 2 وقت موجود نہیں تھا، شب ہاں، لیکن جب مہمان آئے تو ایسا ممکن ہوتا، یعنی دونوں وقت کھانا موجود ہوتا۔ مہمانوں کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس سے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت افزائی کرے۔ محترم ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے برکت لینا بھی باعث شفا ہے، اور جو بھی دل سے ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق معلوم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان
فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لگاتار 2 دن جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال پا گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آل محمد نے کبھی مسلسل 3 راتیں اس کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی۔ محترم عزیزو، یہ فکرہ سن کر دل لرز اٹھتا ہے۔ جس ہستی کے صدقے ہمیں رزق نصیب ہو رہا ہے، جس نبی کے طفیل ہمیں ہر نعمت ملی ہے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی سادہ کھانے پر قناعت کی، کبھی پیٹ بھر کر نہ کھایا، کبھی تقاضا نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے اور بھوکے رہ کر بھی دوسروں کا خیال کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں صبر بھی ملتا ہے کہ قناعت بھی ملتی ہے، برداشت بھی اور عاجزی کا سمندر بھی۔ ہمیں وہ لمحات بھی یاد آتے ہیں جب کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کبھی 3 دن مسلسل گھر میں کھانا پکا ہی نہیں تھا، اور اگر کچھ ہوتا بھی تو صرف کھجور اور پانی میں گزارا ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کچھ عطا کیا جاتا تو وہ خود اپنے لیے بچانے کی بجائے امت پر لٹا دیتے، کبھی کسی فقیر کو خالی نہ لوٹاتے، کبھی کسی حاجت مند کو مایوس نہ کیتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا آپ نے انکار نہیں فرمایا۔ محترم عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق نہایت بلند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا، عزت دی، محبت دی، شفقت دی، اور یہی وہ خصلت تھی جس نے سخت دلوں کو بھی موم کر دیا، جس نے دشمنوں کو بھی دیوانہ بنا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، کبھی آپ نے مجھے اف تک نہ کہا، کبھی کوئی شکوہ نہ کیا، کبھی یہ نہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ مسکراتا تو نرم لہجہ، نرم مزاجی اور محبت بھرا انداز آپ کی ہر بات کو دل میں اتار دیتا۔ محترم عزیزو، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اوصاف کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے خود غرض ہو چکے ہیں۔ ہم ذرا سی بات پر لڑتے ہیں، ذرا سا مال آنے پر فخر میں آ جاتے ہیں، اور جب نعمتیں کم ہو جائیں تو شکوہ شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ساری زندگی ایک معمولی بستر پر گزار دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجر مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ چٹائی کے نشان جسم مبارک پر نمایاں تھے۔ حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ حضرت عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسر و کسرہ ریشمی بستروں پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عمر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ یہی وہ سبق ہے جسے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہم دنیا کے مال پر نہ اترائیں، نہ کسی کو حقیر جانیں، نہ کسی سے بے رخی کریں، بلکہ عاجزی اختیار کریں، شکر کریں، قناعت کریں اور محبت بانٹیں۔ محترم عزیزو، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے رہ کر بھی مسکراتے تھے تو ہمیں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی محرومیوں پر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ دوسروں کی فکر کی تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔ یہی سیرت طیبہ ہے، یہی اصل مقام ہے، یہی اصل عشق ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنائیں۔ ارشاد فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنا راستہ لیتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کی تربیت بھی اسی انداز میں کی۔
کہ دنیا کی بے وقتی کو خوب واضح کیا۔ آئے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی تربیت کیسے فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے آتے ہوئے بازار سے گزرے، آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ کرام تھے، آپ ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا، اس کے کان چھوٹے تھے، آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا ساتھیو تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 درہم تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو 1 پیسے میں بھی لینے کو تیار نہیں، اور اسے لے کر کریں گے کیا؟ اب طے ہوا کہ اچھا کیا تم اسے مفت لینے کے لیے راضی ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیب دار شمار ہوتا، کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں اور اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ محترم عزیزو، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی بے ثباتی اور کم حیثیت کو کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ پھر ایک اور موقع پر دنیا کی حقیقت ان الفاظ میں بیان فرمائی، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں پانی کا 1 گھونٹ بھی نہ دیتا۔ محترم عزیزو، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے، یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ ان دنوں میں اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، ان دنوں میں اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا وقت ہے، دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کا وقت ہے۔ جان لیجئے کہ یہ کلمات بہت بابرکت ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہ دن برکت والے ہیں اور رحمت والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کلمات میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو، جس کو وہ بار بار علاج کروا کر تھک چکا ہو اور اب بھی اسے شفا نہ مل رہی ہو، وہ ان کلمات کو ضرور اپنائے، انشاءاللہ اللہ پاک اسے ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے ان کلمات کو نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اول و آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ ادا کرنے ہیں۔ جب یہ 3 مرتبہ مکمل ہو جائیں تو پھر آپ نے لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، یعنی اس کو انگلی پر گن کر یا تسبیح کے دانوں پر پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آخری دفعہ پڑھیں تو ساتھ محمد رسول اللہ پڑھیں تاکہ آپ کی تسبیح پوری ہو جائے۔ جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ اتنی ہی مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جتنی بار آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا۔ محترم عزیزو، جو بھی سخت سے سخت بیماری ہو اور لا علاج مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو جو حل ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان کلمات کی برکت سے فوری شفا عطا فرمائے گا اور آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ محترم عزیزو، یہ کلمات صرف 3 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد ادا کرنے ہیں، اول آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب آپ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں تو آپ نے ایک مکمل تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے، مکمل 100 دانے والی تسبیحاتوں پر گن کر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر۔ جب آپ 99 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو آخر دفعہ آپ نے پورا کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ اور عمل آپ کو بتا دیا گیا ہے، یہ صرف بیماریوں سے شفا کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ پاک کے
پاس انعامات کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ طاقتور کلمات ہیں جن میں اللہ پاک نے جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بے چینی کے لیے بھی شفا رکھی